آج سارے کے سارے لوگ چہرے پر محنت کر رہے ہیں. لڑکیوں کو دیکھو اپنے میک اپ پر کتنا خرچ کر رہی ہیں. اب تو بہار کے بعض علاقوں میں پروگرام کے لیے میں گیا تو دیکھتا ہوں نقاب کے اوپر بھی لڑکیاں لائٹ لگا رہی ہیں. نقاب کے اوپر بھی لائٹ لگی ہے. اب بھائی جب نقاب کے اوپر تم لائٹ لگا رہی ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نقاب کا تو مقصد ہے چھپانا اپنے آپ کو. اب تم نقاب کے اوپر لائٹ لگا رہی تو اپنے آپ کو اور نمایاں کر رہی ہو. کیا مطلب ہے؟ نقاب کو بھی آج ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا ہے. اللہ معاف کرے ہماری بہنوں کو. آج اپنے شریر پر اپنے چہرے پر کتنی محنت ہو رہی ہے. آج میک اپ آئٹم خریدنے پر شوہروں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان کی بیویوں کے میک اپ پر خرچ ہو رہا ہے. آج ہمارے نوجوان چہرے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں, بالوں کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. کس طریقے سے لوگ ہم کو ہینڈسم مان لیں, خوبصورت مان لیں, اسمارٹ مان لیں. اور اپنے آپ کو خوبصورت اور ہینڈسم کہلانے والوں, کان کھول کر کے سن لو, اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی. تم کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے گورے چٹے ہو, تمہارے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا. دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھی. بہت خوبصورت ایک لڑکا, بہت خوبصورت ایک خاتون, دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں. سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے, اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے. یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دل پر محنت کرو. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا, مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا. دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے, آج رسوا ہوا ہے, کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا, کل عزت پا جائے گا. کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے. لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے, قیامت کے دن کی جو ذلت ہے, اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لئے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی. نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا, نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا. نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی, نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی. ہاں نیک اولاد ہے, دعا کرے گی آپ کے لیے تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا. اولاد بنفس نفیس چل کر, کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے. کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے. نہیں, نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ قبر میں کام آئے گا. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا, صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. دل پر محنت کرو میرے بھائیو. یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے. جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے, یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے, علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہم سنتے ہیں, رات رات بھر جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں, مگر کیا بات ہے کہ سماج میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیا بات ہے کہ سماج کے اندر گندگیاں کم نہیں ہو رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے کہا تھا, ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے, اتنے پاپ کیے کہ پاپ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے.
पत्थरों से ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें जारी होने लगती हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर में से सुराख हो जाता है, पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से पिघल जाते हैं। ऐ इंसान, तो इतना पापी हो चुका है, इतना पापी हो चुका है, तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। आज हमारे दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं मेरे साथियों। और याद रखिए, ये मदरसे जो चलते हैं, ये मदरसे आपके दिल की दुनिया को बदलने के लिए बनाए जाते हैं। इन मदरसों में आपके दिल की बीमारियों का इलाज पढ़ाया जाता है। दिल को कैसे अल्लाह की तरफ माइल किया जाए, दिल को कैसे शरीयत की तरफ माइल किया जाए। अगर एक जुमले में कहूं, इन मदरसों का बुनियादी मकसद यही होता है। वो शायर ने कहा ना कि ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इंसान कैसे बनते हैं? इन मदरसों से जो निकलते हैं, जो दीन के तलबा और दीन के उलमा और दीन के दाई जो दुनिया में कुरान और सुन्नत को आम करते हैं, यही वो लोग होते हैं मेरे भाइयों जो अपने दिलों की इस्लाह करते हैं और दूसरों के दिलों की इस्लाह करते हैं। दिल पर मेहनत करो मेरे साथियों। हमने तो कोरोना का दौर भी देखा है, हमने तो वो दौर देखा है जो कई नस्लों ने नहीं देखा, जो कई सदियों ने नहीं देखा, हमने वो दौर देखा है। कोरोना का वो दौर जिस दौर में हमारी मस्जिदें बंद हो गई, खाने काबा अल्लाह का घर जो 24/7 जिसका तवाफ होता रहता है, जहाँ नमाज होती रहती है, वो खाने काबा वो मुकफ्फल हो गया, वहां ताला लग गया। मस्जिदों में नमाज बंद हो गई, घरों में ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, जुमा घर में कायम किया गया। ये सारे मसाइल, नए नए मसाइल जन्म लेते हैं और हालात इतने बदतर हुए कि हम रोजाना इंटरनेट पर देखते थे आज अमेरिका में कितने लोग मरे, आज फला मुल्क में कितने लोग मरे। क्रिकेट के स्कोर की तरह मरने वालों की तादाद देखी जाती थी। और हालात यहां तक हमने देखे, हमारे यूपी में, बनारस का मैं रहने वाला हूं, गंगा के घाट के किनारे गैर मुस्लिम भाइयों की लाशें पड़ी रहती थी, कोई जलाने वाला नहीं, कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। कितनी जगहों पर तो मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया। कितनी जगहों पर बाप मरा है, बेटा अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं है। कितनी जगहों पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से लाशों को उठाया गया। ये हालात इंसानी तारीख ने बहुत कम देखे थे, ये हालात हमने देखे थे मेरे भाई। इतने मुश्किल तरीन हालात देखने के बावजूद हम कितने कट्टर दिल और कितने कठोर दिल के मालिक है मेरे प्यारे साथियों। होना तो ये चाहिए था, इन हालात को देखने के बाद हमारी हालत बदल जाती, हम अल्लाह वाले बन जाते, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले बन जाते। जो नमाज से दूर है वो नमाजी बन जाते, जो शराब में गर्क थे वो शराब से तौबा कर लेते, जो ज़िना में मुब्तला थे वो ज़िना से तौबा कर लेते। मगर हालात ने उल्टा रुख देखा है। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी हमारी बेराह रवी में, हमारी गंदगियों में, हमारी बुराई में कोई कमी नहीं आई। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आईं, जब बीमारियां तुम्हारे ऊपर आईं, जब वायरस तुम्हारे ऊपर आया, होना तो ये चाहिए था कि तुम अल्लाह की बारगाह में तज़र्रो करते, गिड़गिड़ाते, अल्लाह से माफ़ी मांगते, अल्लाह से तौबा करते। लेकिन तुम्हारे दिल तो कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल तो सख्त हो चुके हैं और शैतान तुम्हारी बुराइयों को इतना सजा चुका है कि तुम्हें तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती, तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। शैतान का बहुत पुराना हथियार है, जब आप तौबा करने का इरादा करेंगे, शैतान कहेगा बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी मौज मस्ती के दिन है, कर लो। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी कितने दिनों तक बाकी रहेगी इसकी क्या गारंटी है? कितने दिनों तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? अभी हमारे एक दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले, प्रयागराज के रहने वाले,
ان کے بہنوئی اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان 3 مہینہ پہلے بیمار ہوتے ہیں، زور زور سے ان کو کھانسی آنے لگتی ہے، ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، کہتا ہے ان کو کینسر کی بیماری ہے اور کینسر ان کے پھیپھڑے تک پہنچ چکا ہے، لنگز تک پہنچ چکا ہے، ان کے پورے پھیپھڑے کو کینسر نے خراب کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ بیچارے اس وقت پریاگ راج کے جو حالات ہیں، الہ آباد کے وہاں چونکہ مہا کمبھ چل رہا ہے اور آنے جانے کے کتنے مسئلے ہیں، بیچارے اپنے بہنوئی کو لے کر کے وہ بنارس پچھلے ہفتے آئے اور بنارس کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ میں گیا تھا وہاں دیکھنے، حالت دیکھ کر کے احساس ہوا میرے بھائیوں، کل تک جو انسان بالکل صحیح تھا، چل پھر رہا تھا، اور 1 مہینے کے اندر اندر آج حالت یہ ہے ان کی ہڈیوں میں جان باقی نہیں بچی ہے، کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے نہیں ہو پا رہے، ٹک نہیں پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ہڈیوں کے اندر، ان کے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کینسر کے جراثیم جا چکے ہیں، اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے، اب ان کو لے جائیے، ان کو دعا کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیماری پوچھ کر کے تو نہیں آتی میرے ساتھیوں، کوئی ایکسیڈنٹ پوچھ کر کے تو نہیں آتا۔ ایک نوجوان جا رہا ہے جھارکھنڈ میں، پچھلے ہفتے ایک واقعہ، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا، جلسے میں گیا اور جب جلسے سے لوٹنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا، بالکل 20-22 سال کا ینگ لڑکا، حافظ قرآن، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ، جلسے میں جاتا ہے اور واپسی میں اس کی بائک جو ہے پیچھے سے ایک پک اپ والا ٹکر مارتا ہے اور آن دا اسپاٹ وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ نوجوانوں، موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، بیماری آپ کو پتہ بتا کر کے تو نہیں آئے گی، کس بات کا انتظار کر، کیوں توبہ کو کل پہ ٹال رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے، آؤ توبہ کر لو، اللہ تو تیار ہے تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے۔ ہم تو اردو میں محاورے میں بولتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، مگر اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو نرالا ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کر لیں، کتنے بھی بڑے گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آج اور ابھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، بلکہ اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اللہ تو یہاں تک کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے بندو، تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اے میرے بندو، میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں کنورٹ کر دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہاتھ میں چلے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، شہادت کی موت نصیب ہو گئی، نبی نے ان کو جنتی قرار دیا، ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھنے کے باوجود وہ جنت میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی نماز پڑھنے کی، ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کو کل پر نہ ٹالو، کل کس نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو ان کے دماغ میں بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ آج یہ گناہ کر لو، کل توبہ کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخر لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔
यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कहीं छोड़ दो, दूर छोड़ दो, ताकि यूसुफ न रहे और तुम्हारा बाप सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे। और कहते हैं आपस में कि बाद में हम लोग नेक बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और तौबा को क्यों टालता है इंसान? क्योंकि दिल उसका कठोर हो चुका है। इस दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथियों। हमारा दिल तो इतना कठोर हो चुका है, नौजवानों का मोबाइल लेकर चेक किया जाए, उनके यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके देखा जाए, उन्होंने कितनी देर अपना टाइम कुरान को सुनने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने उलमा के बयानात को सुनने में गुजारा, और कितना टाइम उन्होंने फिल्मी नाच गानों में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने कॉमेडी देखने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने फेसबुक की रील्स देखने में गुजारा। आज फजूल और लायानी चीजें देखने में हमारा नौजवान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल को म्यूजिक से सुकून मिल रहा है, गाने से सुकून मिल रहा है, अगर आपको फेसबुक की बेहुदा रील से और इंस्टाग्राम के गंदे वीडियोस से मजा आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगो, अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज़ में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, मैं दावे के साथ करता हूँ मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं, जब शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, ज़बानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी ना जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है अपनी आंखों पर उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोश के बने हुए मामूली से दिल हैं। कुरान किसी पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है। तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे प्यारे साथियों। कुरान आपके दिल को मोम बनाएगा, कुरान आपके दिल को नरम बनाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अफसोस की बात है आज आप भी कुरान से बहुत दूर हैं। आज बास खवातीन का फोन आता है, मौलाना साहब हम अपने मखसूस अय्याम में नापाकी की हालत में, जिन अय्याम में नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है, उन अय्याम में हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं। तो कान खोल करके सुन लें, जो सही मसला जो उलमाए मुहक्किकीन ने बयान किया है कि कुरान को टच करना, हैज की हालत में औरत डायरेक्ट कुरान को टच करे ये मना है, उसमें भी इख्तिलाफ है। लेकिन चलो जो ज्यादा राजी और मजबूत बात है वो यही है कि औरत अगर पीरियड में है तो डायरेक्ट कुरान को टच न करे, मगर कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया। और आज मोबाइल पर आपको कुरान पढ़ने की सहूलत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके पास कोई बहाना नहीं है, एनी टाइम जहां चाहे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे भाइयों, आपसे भी कहता हूं, मेरी बहनों आपसे भी कहता हूं, यही वो कुरान है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और इसी कुरान की तिलावत कर रही हैं, और कुरान पढ़ते पढ़ते जब अम्मा आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम,
सूरह तूर की तिलावत करी हजरत आयशा, और इस आयत पर जब पहुंचती हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। जब अम्मा आयशा इस आयत पर पहुंची, उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए। भतीजे ने देखा कि मेरी फूफी जान कुरान पढ़ रही हैं, सूरह तूर पढ़ रही हैं चाश की नमाज में। तो भतीजे वहां से चले गए और बहुत देर के बाद मार्केट में सौदा सलफ लेने के बाद बहुत देर के बाद जब वापस आए, क्या देखते हैं मेरी फूफी जान उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इस आयत को पढ़ करके बार बार रो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कुरान आज हमारे पास भी है। अगर अपने दिल की भलाई चाहते हो, अपने दिल को नरम करना चाहते हो, तो जरा कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो और कुरान से जुड़ो। मेरे प्यारे साथियों, दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो जायज हैं, जायज चीजों को भी हद से ज्यादा उनसे ताल्लुक न जोड़ो। मिसाल के तौर पे खाना पीना पहनना जाहिर की जायज है, मगर आप इन जायज चीजों में भी जब हद से ज्यादा मुब्तला हो जाएंगे तो दिल कठोर हो जाएगा। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, उनको हमेशा खाने ही की बात रहती है कि आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, तरह तरह के खाने पीने, यानी जिंदगी का मकसद क्या है, चटपटी चीजें खाना, खाना ही खाना उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज लोगों को आप देखिए, सुबह को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, शाम को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, यानी कपड़े ही उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज औरतों को देखिए, उनकी जिंदगी में कपड़े, मेरी अलमारी में इतने कपड़े हैं, मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े हैं, कपड़ों को उन्होंने जिंदगी बना के रखा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया से उतना ही ताल्लुक जोड़ो जितने की जरूरत है। असल तैयारी आखिरत की करो। दुनिया में अच्छा खाओ अच्छा पहनो, मना नहीं है, मगर दुनिया को सब कुछ अगर समझ करके बैठ गए तो कुरान की वार्निंग भी सुन लो, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो, सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि इस 40 साल की 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं और उस परमानेंट जिंदगी के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को जिनको अपने सोने की चूड़ियों पर बड़ा नाज था, वो औरतें जब मर गई उनकी चूड़ियां किसी और के हाथों में चली गई। जिनको अपने बैंक बैलेंस पर बड़ा नाज था, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, अपनी सरकारी नौकरी पर बड़ा नाज था, आज दुनिया से चले गए। उनके बच्चे कहीं चले गए, उनकी बीवी कहीं चली गई, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और काबिज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया है, ये दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। बड़ी बेवफा है ये दुनिया। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, कौन है अब्दुर्रहमान बिन औफ? नबी के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नबी के उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है, अब्दुर्रहमान बिन औफ इफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं। अचानक उनको जंग ओहद का एक मंजर याद आ जाता है। जंग ओहद में अल्लाह के नबी के एक सहाबी जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था, वो शहीद हो जाते हैं। मुसअब बिन उमैर लंबे तड़ंगे बदन के मालिक थे। जब कफनाया जाने लगा तो कफन की चादर छोटी पड़ गई। उनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से उनके सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास को डाल करके उनको कब्र में डाला गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं
او لوگو، مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے اتنے جلیل القدر صحابی تھے، اور اس حالت میں ان کو دفن کیا گیا کہ ان کو کفن کی چادر تک نصیب نہ ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اور آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جو اپنی نیکی کا مزہ دنیا میں پا رہے، دنیا میں کھا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر کہ عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے اور دسترخوان چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک چیز اپنے منہ میں نہ ڈالی، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے لیے حقیر بن گئی۔ میرے بھائیوں، ساری نعمتیں سامنے ہیں، مگر جب اپنی آخرت کو یاد کیا، اپنے انجام کو یاد کیا، عبد الرحمن ابن عوف نے اس دسترخوان سے ایک بھی سامان نہیں اٹھایا اور بغیر کھائے چل دیے۔ تو کھاؤ پیو، لیکن ایک حد تک میرے پیارے ساتھیوں دنیا سے ایک حد تک اپنا تعلق جوڑو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دنیا میں آخرت کی تیاری کرو اور دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو۔ دنیا میں جو تمہارا حق ہے، جو حصہ ہے، اس کو مت بھولو، لیکن دنیا میں آخرت کی تیاری کرو۔ تو دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا سے بس ضرورت بھر تعلق رکھیں، دنیا دار نہ بنے، دنیا پرست نہ بنے۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو ایک اور کام کرنا پڑے گا، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، بہت زیادہ چٹکلے بازی کرنا، لطیفے سنانا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کیا کرو، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیے، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کو جب دیکھو تب ہنسی مذاق اور چٹکلے بازی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، ہنسی مذاق کی بھی ایک سیما ہوتی ہے۔ اگر آپ زندگی کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں، اپنے انجام کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس دل کی سختی کو دور کرنا ہے، ایک اور کام ہم کو کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میرا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا عذبہ بذکر اللہ، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملائم بناؤ، نرم بناؤ، دل کو پگھلا دو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے دل کی سختی اتنی دور ہوگی، دل اتنا ملائم ہوگا، دل اتنا نرم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے، ایک اور کام ضرور کیجئے۔ آج باڑ سمیلہ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ تو سالانہ پروگرام ہے، آپ کی مسجدوں میں کبھی کوئی عالم آیا، کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی مہمان عالم آیا، کوئی درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ اس طریقے کی دینی مجلسوں میں ضرور شرکت کیا کرو میرے ساتھیوں۔ کوئی عالم اگر آپ کے محلے کی، آپ کی گاؤں کی مسجد میں آتا ہے اور آپ کو دین کی باتیں سناتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس طریقے کی علمی مجالس میں ضرور شرکت کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ نصیحت سنائیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ان کو تین بادشاہوں نے کوڑے مروائے تھے، ان کے پیٹھ پر جلادوں نے کوڑے مارے تھے، اتنے کوڑے مارے گئے تھے ان کو کہ لکھنے والوں نے لکھا ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ اور کیوں کوڑے کھائے تھے امام احمد ابن حنبل نے؟ کوئی چوری کی تھی انہوں نے نعوذ باللہ، کوئی غلط کام کیا تھا؟ نہیں، ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اس زمانے میں فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہی عقیدہ نبی نے ہم کو دیا ہے، یہی عقیدہ صحابہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل کو 3 بادشاہوں کے دور میں، 3 خلفاء کے دور میں کوڑے مارے گئے۔ امام احمد ابن حنبل جب جیل جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑی جا رہی تھیں، تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ایک عربی
ایک دیہاتی اس موقع پر اس کی نظر میرے اوپر پڑی. اس نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل صحیح عقیدے کے لیے اور قرآن و حدیث کے دفاع کے لیے جیل جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پیروں میں زنجیریں ہیں. اس نے کہا یا احمد ان یقتلک الحق مت شہیدا وان عشت حمیدا. اے احمد ابن حنبل، سچائی کے راستے میں تم جیل میں جا رہے ہو، حق راستے میں تم جیل میں جا رہے ہو. اگر اس سچائی کے راستے میں، حق کے راستے میں اگر آپ کو موت آ جائے تو اے احمد ابن حنبل آپ شہادت کی موت آپ کو آئے گی، شہید ہو جائیں گے آپ. اور اگر زندہ رہیں گے، اگر آپ بچ گئے تو دنیا تعریف کرے گی کہ احمد ابن حنبل اللہ کی توحید کے لیے جیل میں گیا تھا. اے احمد ابن حنبل آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مر گئے تو شہادت کی موت ہوگی، بچ گئے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. احمد ابن حنبل کہتے جب میں جیل میں گیا اور جلادوں نے میری پیٹھ پر کوڑے برسائے اور میرے ہاتھوں میں جب زنجیریں پہنائی گئیں تو مجھے اس جلاد کی بات، اس عرابی کی بات یاد آئی، اس دیہاتی کی بات یاد آئی. فقوی قلبی، اور اس کی باتوں کو یاد کر کے میرا دل مضبوط ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات، کسی عالم کی کوئی ایک نصیحت دل کی دنیا بدل دیتی ہے. ایک ڈاکو تھا جس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، جس کا کام تھا چوری کرنا. لوگوں کے گھروں میں جا کے چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا. اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت پہ گیا. رات کا سناٹا تھا، دور کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اس تلاوت کرنے والے نے تلاوت کی اور وہ اس چور اور ڈاکو کے کانوں میں وہ آیت پڑھ گئی. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں. یہ آیت اس چور کے کان میں پڑی، اس ڈاکو کے کان میں پڑی. اس نے کہا کہ اے اللہ اب وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ وہاں سے نکلا اور ایک دوسری جگہ پہنچا جہاں بہت سارے لوگ اکٹھا تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. وہ جا کر کے ان کی باتیں سننے لگا. وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہاں سے نکل جانا چاہیے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے کیونکہ رات کا وقت ہے اور اس علاقے میں ایک بہت بڑا ڈاکو ہے جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے. وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ آئے گا ہمارا مال چوری کر لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہیں پر رات گزارے صبح نکلیں گے. وہ چور، وہ ڈاکو جس کا نام فضیل ابن عیاض تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری وجہ سے اپنا سفر کینسل کر رہے ہیں، میری وجہ سے یہاں وہ رات میں آرام کر رہے ہیں، اس ڈر سے نہیں جا رہے کہ ان کا مال نہ چوری ہو جائے. اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ساری زندگی تیرے گھر میں گزار دوں گا، خانے کعبہ کے پاس گزار دوں گا. اے اللہ میں خانے کعبہ سے اپنے آپ کو جوڑ دوں گا. اور دنیا اس انسان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے یاد کرنے لگی اور وہ انسان جا کر کے اللہ کے گھر کے ساتھ اس نے ایسا تعلق جوڑا کہ ان کو اللہ کے گھر کا مجاور کہا جانے لگا. اللہ کے گھر سے چپک جانے والا اور اس کے پڑوس میں رہنے والا ان کو کہا گیا. تو میرے ساتھیوں توبہ کرو، توبہ کرو اور اس طریقے کی دینی مجلسوں سے فائدہ اٹھاؤ. یہاں جانے سے آپ کے دل کی سختی دور ہوگی. ایک دو چیزیں اور سن لیجئے. میں تقریباً 1:45 بج رہے ہیں اور ابھی مجھ کو فوراً نکلنا بھی ہے، لمبا سفر ہے، 450 سوا 400 کلومیٹر، صبح 8:30 بجے پہنچنا بھی ہے. ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بات ہم ختم کریں گے. ہمارے ڈرائیور صاحب جی گاڑی کو ریڈی کر چکے ہیں. دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے بھائیوں، ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا. نبی اکرم نے وہ طریقہ بتایا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی میرا دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، بڑا سخت ہو گیا ہے، اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو.
کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو، کسی یتیم کی پرورش کر دو، کسی یتیم کی کفالت کر لو، کسی مدرسے میں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، اس یتیم بچے کی پڑھائی کا خرچ اٹھا لو میرے بھائیوں، اس سے بھی آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے، امسح براس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ہم نے اپنے دلوں کو ایسا بنا لیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے میرے بندو، گناہوں کی پرت تمہارے دل کے اوپر چڑھ چکی ہے، تمہارے دلوں پر پردہ چھا گیا ہے، لیئر چڑھ گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر گناہوں کی اس پرت کو دور کرنا ہے میرے عزیزو، توبہ کے ذریعے دور کرو، استغفار کے ذریعے دور کرو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے دور کرو۔ اسی طریقے سے موت کو یاد کیا کرو۔ کبھی کبھی ایسے ہی قبرستان چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں اگر انتقال کر گئی ہے، ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے تو قبرستان جانا ضروری نہیں۔ ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، ہم گھر میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ قبرستان مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ قبرستان جاؤ موت کو یاد کرنے کے لیے۔ کبھی سوچو، کبھی تصور کرو کہ وہاں ہم کو بھی جانا ہے۔ ایک دن آئے گا، دنیا میں ہماری بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، چار لوگ اپنے کاندھے پر سوار کر کے قبرستان میں لے کے جائیں گے اور مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ بڑے بڑے اپنے زمانے کے ترم خاں، بڑے بڑے دولت والے، بڑی بڑی شہرت والے اور بڑے بڑے اپنے نام کے آگے لمبے چوڑے القاب لگانے والے آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس قبر کی تاریکی میں ہم سب کو جانا ہے، اور ہم سے 3 سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ تیرے رب کون ہیں، تیرے نبی کون ہیں، اور تیرا دین کیا ہے؟ اور ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب کانوینٹ اسکولوں میں نہیں ملے گا۔ معاف کیجئے گا، میں انگلش میڈیم تعلیم کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں سائنس کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں، میں میتھمیٹک کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں، مگر اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ قبر میں آپ کو کام آئے گا تو رب کا قرآن کام آئے گا۔ یہی قرآن جس کے پڑھنے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس کے پڑھانے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھانے والا آج رمضان میں زکوٰۃ کی بھیک مانگنے آپ کے در پہ آئے تب وہ مدرسہ چلائے گا۔ یہ حالات کیوں ہیں میری قوم کے؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے سیٹھوں کے یہاں بھکاریوں کی طرح یہ مدارس کے سفرا، یہ مدارس کے ذمہ دار بھکاریوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کی رقم انہیں بھکاریوں کی طرح دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ اور غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ کو قرآن پڑھانے والا اور آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا آپ کے در پہ آ کے بھیک مانگتا ہے تب وہ قرآن پڑھا پاتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ جب مومن قبر کے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، اس پر تصدیق کی تھی۔ میں قرآن کا عالم تھا، میں قرآن کا حافظ تھا، میں نے قرآن کو سمجھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ قبر میں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، لیکن قرآن وہاں بھی آپ کے کام آئے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا تمہارے لیے، تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے لڑے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، موت کو یاد کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے بھی انشاءاللہ ہمارے دلوں کی سختی دور ہوگی۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو دل کے مالک سے اپنی لو لگا لو۔
دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا آپ کا دل ہدایت پر نہیں آ سکتا، آپ کا دل صحیح راستے پر نہیں آ سکتا، اور جس دن اللہ چاہے گا بڑے سے بڑے گمراہ انسان کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے گا۔ بڑے بڑے بالی ووڈ کے اور ہالی ووڈ کے فلمی ہیرو اور ہیروئن جن کی ساری زندگی ناچ گانے میں گزری، جس دن اللہ نے ان کو ہدایت دینی چاہی ہدایت کے راستے پر آ گئے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دینا چاہا وہ مسلمان تھا، مرتد ہو گیا۔ کوئی اپنے آپ کو کل تک مسلمان کہتا تھا، آج کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، اور آج دوسروں کے در پہ جا کے سر جھکانے لگا۔ اس لیے دل کے مالک سے اپنا تعلق جوڑو، اور ایک دعا سکھا رہا ہوں، اور یہ دعا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو یہ دعا کام دے گی۔ یہ سوالات ڈھیر سارے سوالات آئے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، جلدی جلدی جواب دے دیتے ہیں۔ کیا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مکمل قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر تو ہے کہ مکمل قرآن کا حافظ ہو تاکہ مکمل قرآن پڑھے، چونکہ اللہ کے پیارے نبی ہر رمضان میں حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تراویح میں بھی پورا قرآن پڑھایا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کیا عورتیں تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر ان کے لیے سپریٹ انتظام ہے، پردے کے ساتھ وہ آ رہی ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جو غیر شرعی ہے، جو شریعت کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، تو تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت فرض روزہ کی قضا کب پوری کرے گی؟ اگلے رمضان کے پہلے کرے گی۔ مان لیجئے کہ کسی عورت کے پیریڈ کی وجہ سے 5-6 روزے چھوٹ گئے، تو اس کو چاہیے کہ اگلے سال کا رمضان آنے کے پہلے بیچ میں کبھی بھی اس کو پورا کر لے۔ اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لمبا پیریڈ چلا جائے، زیادہ روزے چھوٹ جائیں، تو ان کو بھی کوشش کرے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہے اس کی قضا کر دے۔ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عمر میں ان پر روزہ فرض ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ لڑکیوں کو جب پیریڈ آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکوں کو جب داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا اگر 12 سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو وہ بالغ مانا جائے گا، اور بالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے، ان کے اوپر روزہ بھی فرض ہے، واللہ عالم۔ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20؟ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، 8 رکعت تراویح ہے۔ آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے، یعنی 8 + 3 11 رکعت، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے، افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا ہو۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے، مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے، آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے۔ تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی، صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے، تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے۔
آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے دے دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیں، 1 دن پہلے دے دیں، 2 دن پہلے دے دیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں، تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو، ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، تو 2.5 کلو کے حساب سے آپ جوڑ لیں اور اتنا اناج دے دیں۔ اب ایک سوال یہ کہ کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قیمت نہیں دے سکتے، اناج کا ذکر حدیث میں ملتا، ہمیں اناج ہی دینا چاہیے، قیمت دیں گے تو قیمت ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جو صحیح بات اور معقول بات لگتی ہے، مضبوط بات جو معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے، لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی، اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے، یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے، تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی۔ لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے، اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے، کپڑا لیتے تھے، اناج دے کے لیتے تھے۔ آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے، اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے، اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کیش رقم دے دیں۔ لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے، اناج دینے میں کوئی جب مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تب پیسہ دیا جائے۔ بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے، اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ چند سوالات تھے جن کا جواب جلدی میں ہم نے آپ کے سامنے دیا۔ ہمارے بزرگ عالم دین مولانا عرفان مدنی صاحب موجود ہیں، اگر ہم سے کہیں ان جوابات میں خطا ہوئی ہوگی تو وہ اس کی تصحیح کریں گے۔ میں وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب